بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ بہت سے نان مسلم جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، اور کچھ مسلم نوجوانوں کے دماغ میں یہ شبہ ہے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت نے دجال کو دیکھا ہے، تو پھر دجال ہے کہاں؟ دنیا کو مل کیوں نہیں رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ حدیث غلط ہے۔ سب سے پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں، پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 2251۔ کیا حدیث ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور مسکرا کر فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے ایک بات بیان کی ہے جس سے مجھے خوشی ہوئی ہے، بس میں پسند کرتا ہوں کہ وہ بات آپ لوگوں سے کہوں۔ اب وہ بات فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلسطین کے کچھ لوگ سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوئے، کشتی نے ان کے ساتھ چکر لگایا، یعنی کشتی ادھر ادھر ہوئی۔ اس زمانے میں کشتی ہوا کے دوش پر چلتی تھی، تو ظاہر سی بات ادھر ادھر ہو گئی، یہاں تک کہ سمندر کے جزیروں میں سے کسی جزیرے میں ان کو ڈال دیا۔ بس اچانک وہ بہت زیادہ کپڑے پہنے ہوئی، بکھرے بال والے کوئی ایک عورت تھی، تو ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں بہت زیادہ جاسوسی کرنے والی ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنے حالات بتا، تو اس نے کہا میں نہ تمہیں اپنے حالات بتاؤں گی اور نہ میں تم سے حالات معلوم کروں گی۔ اس نے اتنا کہا کہ گاؤں کے آخر میں پہنچو، وہاں ایک شخص تم کو ملے گا، وہ تمہیں حالات بتائے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم گاؤں کے آخر میں پہنچے، بس اچانک ایک شخص زنجیر میں جھکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھنا شروع کیا۔ اب کیا پوچھ رہا ہے؟ اس نے پوچھا زغر کے چشمے کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو حضرت تمیم داری اور ان کی جماعت نے کہا کہ وہ تو لبریز ہیں اور زور سے بہہ رہا ہے۔ اس نے پوچھا، یعنی اس شخص نے پوچھا بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا وہ بھی لبریز ہے اور خوب بہہ رہا ہے۔ اس نے ہمیں بیسان کے نخلستان کے بارے میں کہا کہ بتاؤ، جو اردن اور فلسطین کے درمیان میں ہے، کیا اس میں پھل آنے لگے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا مجھے نبی امی کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ مبعوث ہو گئے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا بتاؤ لوگوں کا اس نبی کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ ہم نے کہا لوگ تیزی سے اس کی بات قبول کر رہے ہیں۔ اب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کہہ رہی کہ وہ کودا، ایسا کودا کہ قریب تھا کہ وہ بیڑیوں سے نکل جاتا۔ ہم نے پوچھا تو ہے کون؟ اس نے کہا دجال ہوں، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں تمام شہروں میں پہنچوں گا سوائے طیبہ کے، یعنی مدینہ منورہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں حدیث جساسہ، اس کو حدیث جساسہ کہتے ہیں، اور دجال جو مقید ہوا ہے اس کے نام سے بھی اس حدیث کو جانتے ہیں۔ دیکھیے اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دجال کو ان لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب آخر ہے دجال کہاں؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں تک دنیا کی ٹیکنالوجی نہیں پہنچ سکی ہے۔ یہ سب سے آسان جواب ہے۔ بہت سے علاقے، یہ امریکہ کو لوگوں نے اب تلاش کیا، ورنہ لوگ امریکہ کو نہیں جانتے تھے۔ تو ایسے بہت سے علاقے دنیا میں ہیں جہاں تک آج کی ٹیکنالوجی نہیں پہنچ سکی، لیکن پھر بھی اگر آج کی ٹیکنالوجی کو سامنے رکھ کر اگر ہم جواب دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک جزیرہ ہے برموڈا ٹرینگل جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آج کی سائنس کہیے، آج کی جتنی بھی خبریں ہیں وہ سب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو جزیرہ ہے اس کے اندر نہ تو پانی کا جہاز جا سکتا ہے اور اس کے اوپر سے نہ کوئی ہوائی جہاز گزر سکتا ہے۔ اگر پانی کا کوئی جہاز جاتا ہے تو وہ انسان و سمیت ختم ہو جاتا ہے، اور اوپر سے کوئی ہوائی جہاز جاتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ اب وہ اس کی وجہ مختلف بیان کر رہے، کوئی کہہ رہا ہے وہاں کے جو ہوا ہے، وہاں کی جو کلائمیٹ ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے
کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا تب تک وہاں کوئی نہیں جا سکے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ دجال ہے، دجال نامی کوئی شخص ہے اور وہ نکلے گا۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے ایسا چھپا دیا کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر، ساری ٹیکنالوجی مل کر اس سے ملاقات نہیں کر سکتی، اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ جس دن میرا رب چاہے گا، جس گھڑی میرا اللہ چاہے گا، اس گھڑی لوگ پھر اس سے ملاقات کر سکیں گے، وہ باہر آئے گا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، خانہ کعبہ، اس کو اللہ نے مسلمانوں کا مرکز بنایا ہے، اہل حق کا مرکز بنایا ہے۔ پوری دنیا مل کر اس کو ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتی ہے، لیکن جس دن میرا اللہ چاہے گا اس دن چھوٹی پنڈلی والا ایک حبشی آگر خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ یہ ہے اللہ۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھ سے ہوتا ہے اور میں ہی کرتا ہوں، میرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے، جب میں چاہوں گا اس چیز کو ختم کر دوں گا، جب چاہوں گا اس چیز کو باہر لاؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی قدرت پر کامل یقین عطا فرمائے۔